अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले लाखों करोड़ों और बहुत दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अयाज लतीफ़ फिले जो कॉम्प्रेस रहनुमा हैं, सिंध के बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो बात कर रहे हैं सूबे के हवाले से और एमक्यूएम के हवाले से, बानी मुत्तहिदा के हवाले से और अपनी कौम के हवाले से। क्या बात है जिसकी वजह से वायरल हो रही है और मसला क्या है, इस पर बात करते हैं। एक प्रोग्राम में ख्वाजा रज़ा हारून साहब और एमक्यूएम के ख्वाजा इजहार साहब आमने सामने आ गए। ख्वाजा इजहार साहब एमक्यूएम पाकिस्तान और रज़ा हारून साहब अब चूंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, दोनों आमने सामने आए और क्या गुफ्तगू हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फैसल सजवारी साहब सेनेटर हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, उन्होंने एक ट्वीट किया है कहकशा हैदर, जिस पर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें इनके हवाले से 8 साल की उनको सज़ा हो गई। और उन्होंने क्या कहा है फैसल सब्सवारी साहब ने, ये बड़ी उनकी एक अपनी थिंकिंग है, सोच है। और उन्होंने ये कहा है फैसल सब्सवारी साहब ने कि कहकशां हैदर को अमरीकी अदालत से 8 बरस की कैद की सज़ा सुना दी गई। उसके बाद वही लाताल्लुकी के इजहार वाले बयान दागे जा रहे हैं जो फांसी घाट में कैद सौलत मिर्ज़ा के हवाले से दागे गए थे। गालिबन उनका इशारा अपनी साबका क़यादत की तरफ है। साबका से मुराद जब एमक्यूएम एक हुआ करती थी उस वक्त इनकी जो क़यादत थी, इनकी बानी मुत्तहिदा के हवाले से शायद वो बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब कहकशां हैदर को जैसी अदालत से सज़ा सुनाई गई अमेरिका से, तो वही लाताल्लुकी के इजहार वाले बयान दागे जा रहे हैं जो फांसी घाट में कैद सौलत मिर्ज़ा के हवाले से, उस ज़माने में सौलत मिर्ज़ा कैद थे, फांसी घाट में थे। तो एमक्यूएम की जानिब से कहा गया कि जनाब हमारा ताल्लुक नहीं है। तो कह रहे हैं अभी भी यही किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपके सामने जब मैंने इस हवाले से देख रहा था तो किसी ने शेयर की हुई थी। चंद बरस कबल लंदन में होने वाली मीटिंग्स की शरीक सोशल मीडिया, ये एमक्यूएम लंदन की पॉलिसियों को शदमत से फैलाने वाली खातून बशमूल सिंध देश का क़याम और एमक्यूएम पाकिस्तान से वाबस्ता अफराद को जिस्मानी नुकसान पहुँचाने की तबलीग। वो ये कह रहे हैं कि जी ये खातून जो है सिंध देश के क़याम और एमक्यूएम, यानी कि एमक्यूएम जो लोग हैं उनको नुकसान पहुँचाना, जिस्मानी नुकसान पहुँचाना। और अमेरिका में महाजर कारकुनान को, अच्छा ये तो एक बात, वो पूरा जो ट्वीट उन्होंने किया सुना रहा हूँ मैं आपको। और उन्होंने कहा कि महाजर कारकुनान को इख्तलाफी सियासत की बुनियाद पर कत्ल व ज़ख्मी करने की पॉलिसी, हर चंद हफ्ते बाद माफ़ी तलाफ़ी की तकारीरें, वो चीज़ें, वो हरबे हैं जिनको अपनी सहूलत से ये इस्तेमाल जारी है और जारी रहेगा। यानी बानी मुत्तहिदा और एमक्यूएम इंटरनेशनल ये काम मुसलसल करते चले आ रहे हैं कि महाजर कारकुनान को इख्तलाफ की सियासत की बुनियाद पर कत्ल कर देना, उनको ज़ख्मी कर देना, और उसके बाद फिर माफ़ी तलाफ़ियाँ और ये बयानात रोज़ अपनी सहूलत के मुताबिक वो देते रहते हैं और दे रहे हैं और देंगे। खैर, ये लुबे-लुबाब मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्योंकि मैंने गुज़िश्ता रोज़ जब इस पर स्टोरी की तो मैंने आपसे कहा था कि भाई एमक्यूएम इंटरनेशनल का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हमारा इनसे अब ताल्लुक़ नहीं है। इस सज़ा के बाद नहीं, वो कह रहे हैं हमने पहले ही इन्हें पार्टी की बुनियादी रुकनीत से ख़ारिज कर दिया था। तो उस पर मैं नीचे लोगों के कमेंट्स देख रहा था तो किसी शख्स ने उनका ट्विटर कहकशां हैदर साहिबा का एक ट्विटर पे उन्होंने लिखा था कुछ, वो शेयर किया हुआ था। तो ट्विटर अकाउंट पे फिर उनके गए तो पता चला हमें कि जनाब कहकशां हैदर का जो ट्विटर अकाउंट है 14 अक्टूबर 2021 में उन्होंने एक पोस्ट की और एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा तहरीकी सफ़र एमक्यूएम के साथ 36 साल जारी रहा। अब नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मैं एमक्यूएम की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। ये 2021 का उनका अपना एक ट्वीट है, 14 अक्टूबर 2021। अच्छा, अब मसला ये है कि फैसल सजवारी साहब जो कह रहे हैं माजी में इस तरह की बातें हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। और बहुत सारे लोगों के हवाले से बहुत सारी बात यहाँ लोग करते हैं कि जनाब पहले तो उनके बारे में कहा जाता था एमक्यूएम से ताल्लुक़ है इनका, मुत्तहिदा से ताल्लुक़ है इनका, उनको सज़ा हो जाए या पकड़े जाए तो कहा जाता है नहीं नहीं हमारा ताल्लुक़ इनसे नहीं। ये माजी में हुआ है, लेकिन कहकशां हैदर वाला जो मामला है इसमें मसला ये है कि फैसल सजवारी साहब कह रहे हैं कि जी यही हुआ है, लेकिन इसमें चूंकि कहकशां हैदर का अपना ट्वीट मौजूद है 14 अक्टूबर 2021 का,
تو اب کس پر یقین کیا جائے؟ یعنی کہ لندن والے غلط بیانی سے ایک بار پھر کام لے رہے ہیں کہ ماضی میں ایک بار ماضی میں جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی کوئی پکڑا جاتا تھا سزا ہو جاتی تھی کہ ملبہ ہم پر نہ آ جائے تو اظہار لا تعلقی ہو جایا کرتا تھا، وہی سلسلہ کہکشاں حیدر کے ساتھ ہوا ہے، یا کہکشاں حیدر کا چونکہ اپنا ٹویٹ موجود ہے 2021 کا، میں چھوڑ رہی ہوں، اس پر اعتبار کیا جائے؟ آپ لوگ جو خاص طور پہ وابستہ ہیں ایم کیو ایم سے، وہ بہتر جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو کہ سچ کیا ہے، لیکن اب ان کو سزا ہو چکی، اور کیا سچ ہے کیا جھوٹے غلط بات ہے۔ لیکن ایاز لطیف پر آتا ہوں، پھر میں آتا ہوں رضا ہارون صاحب پر۔ ایاز لطیف صاحب جو ہیں، ایاز لطیف پلیجو صاحب، انہوں نے ایک تقریر کی اور وہ وائرل ہے کلپ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر مہاجروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ روزانہ بات کرتے ہیں سندھ کی تقسیم کی، نئے صوبے کی، اس پر وہ کہہ رہے ہیں اگر اتنے ہی تم لوگ دلیر ہوتے، بہادر ہوتے، تو وہاں سے جوتے کھا کر بھاگتے نہیں جو تمہارا سینکڑوں سال سے وطن تھا، یعنی ہندوستان کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، جو لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے جو ہجرت کی اس پاکستان کے لیے، جس کو بنایا اور جس کے لیے اپنے اپنے پورے پورے خاندان کٹوا دیے، یہ قربانیاں ہوتی ہیں، جان و مال سب داؤ پہ لگا دی، داؤ پہ کیا لگا دی؟ جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا۔ خیر وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر اتنی بہادر ہوتے تو وہاں سے بھاگتے ہیں جوتے کھا کر۔ متحدہ والے صوبے کی بات کرتے ہیں، یہ وہاں سے مار کھا کر بھاگے، اور حال یہ ہے کہ 4 تھپڑ پڑے وہاں سے، 4 تھپڑ وہاں پڑے تو اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آ گئے، یہاں 4 تھپڑ پڑے تو اپنے قائد کو، اپنے بانی کو، جنہوں نے ان کی پارٹی بنائی، جنہوں نے ان پہچان دی، اس کو چھوڑ دیا، پھر 2 تھپڑ ان کو پڑے تو جناب الگ الگ گروپ بنا لیے۔ وہ کہتے ہیں پھر 2 4 تھپڑ مارے کسی نے تو پھر جناب یہ سب مرجر کر لیا، اور کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ہو گئے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے نہیں ہیں، اس سارے سندھی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی والے نہیں ہیں کہ تمہاری باتوں میں آ جائیں یا ڈر جائیں گے، ہم جو ہیں سندھی ہیں، اور ہم جانتے ہیں تم جوتے سے ہی چلنے والے ہو، جوتوں کی زبانی ماننے والے ہو۔ لیکن بات یہ ہے، یہ ایاز لطیف پلیو صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور اظہار رائے کی آزادی ہے بھائی، لیکن بہرحال پوری قوم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، نہ پوری سندھی قوم کے اوپر کوئی بات کی جانی چاہیے، نہ کسی اور قوم پر کوئی لان تان شخصیت کی بات کریں۔ ہاں اس پر بات کریں کہ جس صوبے کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی والوں سے ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جی اگر کراچی صوبہ یا کراچی اور حیدرآباد کو ملا کر کے صوبہ بنا دیں، یا سندھ میں مزید 2 3 صوبے بن جائیں، اس میں کوئی نقصان یا حرج ہے یا نہیں ہے، اور بننا کیوں نہیں چاہیے؟ 4 کروڑ سے زیادہ کی آبادی صرف کراچی کی ہو گئی ہے۔ اس طرح پنجاب میں اگر صوبے بنتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ جی بننے چاہیے، ہم ساتھ ہیں۔ کے پی کے میں صوبوں کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہم ساتھ ہیں، ہزارہ صوبے بننا چاہیے۔ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل بننا چاہیے۔ سندھ میں آ کے پھر کیا ایسی بات ہو جاتی ہے؟ تو وہی بات ہوگی 148 کے تحت، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو اس ترامیم میں شامل کیا جائے، 27ویں اور 28ویں میں شامل کر لیں، تو پیپلز پارٹی کو اس پہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ حالانکہ 140A کا جو آرٹیکل ہے وہ شامل ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان کے لیے ہوگا، پورے پاکستان کے لیے ہوگا، بلدیاتی نظام میں انقلاب اس پہ آئے گا اگر اس کو سمجھے تو۔ لیکن وہ پھر کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرنا۔ بہرحال یہ ایاز لطیف پلیو صاحب نے کہا، اور وہ کہتے ہیں یہ جوتے والے ہیں، جوتوں سے ماننے والے ہیں، ایسے نہیں مانتے۔ خیر رضا ہارون صاحب اور ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار آمنے سامنے ہو گئے جناب ٹیلی ویژن پروگرام میں، بات یہی ہو رہی تھی صوبے کے حوالے سے۔ تو رضا ہارون صاحب نے کہا کہ جی ایم کیو ایم نے تو کبھی صوبے کی بات کی ہی نہیں، اور بلاول بھٹو کی جو پارلیمنٹ کی تقریر ہے وہ سنیں، اس میں کیا کہا ہے بلاول نے، اور پھر آگے جا کے طنز کیا انہوں نے کہ پیپلز پارٹی والوں سے تو کوئی ترمیم آتی پوچھا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، ایم کیو والوں سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا، پوچھا ہی نہیں جاتا۔ اور انہوں نے کہا کہ پرانی جو ایم کیو ایم تھی، ہاں اس کو تو گھر آ کر بتایا جاتا تھا کہ جی یہ کام ہے میں آپ سے، اور لندن بھی چلے جاتے تھے، 90 بھی آتے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس والی ایم کیو ایم سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا، ان کو تو بلوا لیا جاتا ہے اسلام آباد، آ جاؤ اور ووٹ ڈال دو۔ خیر تو وہ کہتے ہیں جی اچھا، پھر اس پہ خواجہ اظہار صاحب نے بھی رضا بھائی کو کہا کہ اچھا وہ ہنسنے لگے اس پر، اور ایم کیو ایم پوچھتی نہیں ہے۔ اچھا وہ کہنے لگے کہ جی رضا بھائی آپ کو تو نہ ایم کیو ایم پوچھتی ہے، نہ پیپلز پارٹی والے پوچھ رہے ہیں آپ کو، آپ تو ایک زمانے میں ایم کیو ایم کی طرف سے چھوٹے موٹے دانشور بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اس پر آگے جا کے جو بات ہوئی، رضا ہارون صاحب نے فرمایا
کہ پہلے والی ایم کیو ایم کے خیر اچھا ابھی تو ایم کیو ایم نے کبھی صوبے کا مطالبہ نہیں کیا، اور اظہار صاحب تو ابھی بھی نئے نئے ایم کیو ایم میں آئے ہیں، یہ وہ پرانے اظہار صاحب نئے ہیں۔ اچھا اس پر وسیم اعظمی نے بھی کہا اور خواجہ اظہار صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم کا یہ بڑا پرانا مطالبہ رہا ہے، یعنی گفتگو ہوئی ہے اس پر۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ باضابطہ طور پر لکھ کر کہیں کوئی بات نہیں ہوئی، ایسا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی کبھی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو ہمیشہ ہم تو نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایم کیو ایم جانب سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جناب صوبہ بنے گا۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے، لیکن بہرحال رضا ہارون صاحب بھی ایم کیو ایم میں رہے ہیں آج کل، چونکہ وہ پہلے ایم کیو ایم کی ترجمانی کیا کرتے تھے، آج کل پیپلز پارٹی میں چکے ہیں، شامل ہیں وہ اور ایڈوائزر ہیں، تو وہ آج کل جو ہے ایم کیو ایم کے بجائے وہ پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں۔ اور میں نے ایک بار پوچھا تھا رضا ہارون صاحب سے، میری ملاقات ہوئی تھی پروگرام میں، میرے پروگرام میں وہ تشریف لائے تھے، میں نے کہا جناب جماعت اسلامی سے سفر کا آغاز کیا آپ نے، پھر ایم کیو ایم میں آ گئے، مہاجر قومی موومنٹ میں آ گئے، پھر مہاجر قومی موومنٹ سے بنی متحدہ قومی موومنٹ، اس میں بھی شامل تھے آپ، پھر لندن بھی رہے کافی عرصہ آپ، اور پھر آپ چلے گئے پی ایس پی میں، اور آج کل ہیں آپ پیپلز پارٹی میں۔ تو میں نے کہا اب اسی میں رہیں گے کہ اور پارٹی جوائن کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا آن ریکارڈ کی بات کہ نہیں، میری یہ آخری پارٹی ہے، اب میں کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کروں گا جناب۔ اور 30 تاریخ کا جلسہ ایم کیو ایم پاکستان کا، اچھا اس دن دو ہو جائیں گے، ایم کیو ایم جلسہ کر رہی ہے ولیر میں، اور ایک پیپلز پارٹی والے بھی یوم تاسیس کے حوالے جلسہ کر رہے ہیں 30 کو ہی، تو شہر میں یہ بڑی ایک اس دن گہما گہمی ہوگی، ایک ایم کیو ایم کے جلسے کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کس تعداد میں جا رہے ہوتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے دیکھنا پڑے گا کس تعداد میں وہاں جا رہے ہوں گے لوگ۔ تو یہ دو ایکٹیویٹی 30 نومبر کو آ رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں تیاریاں ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، کس حد تک کون کامیاب ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ سیاست میں بہت ساری تبدیلیاں اگلے ہفتے سے مزید دیکھیں گے آپ، کہا جا رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے لگا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں، اور جس طرح موسم تبدیل ہو رہا ہے، سیاست بھی اگلے ہفتے سے آپ دیکھیے گا تبدیل ہو رہی ہے، بہت ساری نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی، انشاءاللہ اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ آپ کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دی اجازت، مولانا۔